إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایمان اور اس کے درجات اور ایسے اعمال اور ایسے ایمان کے درجات جو کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے اندر ہونا فرض ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ ایمان کے درجات کون سی ہیں، آج انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ایمان ہے کیا۔ بیسیکلی ایمان جو انسان عمل کرتا ہے، کوئی مسلمان جو عمل کرتا ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے یا زکوٰۃ ہے، وہ عمل کرنے کے بعد وہ ایک مسلمان کہلاتا ہے، اور وہ عمل کرنے کے بعد باطنی طور پر دلی سکون جو اسے ملتا ہے اس کو ہم ایمان کا نام دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ جو ایمان ہے اس کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، 70 سے کچھ زائد ایمان کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے جو افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان میں سے سب سے ادنا جو ہے وہ راستے میں سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی شاخ ہے۔ لیکن 70 ایمان میں سے 11 درجات جو ہیں ایمان کے وہ ایسے ہیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ 11 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے جو 6 ہیں وہ ارکان ایمان کہلاتی ہیں، اور 5 چیزیں ارکان اسلام ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص سفید لباس میں ملبوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ درس دے رہے تھے۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر نیچے بیٹھ گئے اور پوچھا اللہ کے نبی بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو ایک معبود برحق ماننا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس پر تعطیل اور اس پر بحث کرنے کے بغیر اللہ پر ایمان لانا۔ ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی جو کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، اس پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اب ان 11 چیزوں میں سے یہ 6 چیزیں ارکان ایمان کہلاتی ہیں، ایمان کے رکن کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چیز کا بھی کوئی شخص انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ اور جو باقی کی 5 چیزیں ہیں وہ ارکان اسلام ہیں، جو کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وایقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، والحج، حج کو ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 11 چیزیں ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، ان 11 میں 6 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام ہیں۔ ان 11 چیزوں میں سے اگر ایک چیز کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ڈیئر بردر سسٹرز، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنی لائف سرکل میں دیکھیں، کیا ہم غلطی سے بھی کیا ان چیزوں کا انکار تو نہیں کر رہے؟ کیا ان 11 چیزوں میں سے ہم کسی چیز کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکار تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم اس چیز کا انکار نہیں کر رہے تو ہم اسلام کی بیسکس میں آ چکے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بولا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔